بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے حال ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کا اقدام کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب سے نریندر مودی کی یہ سرکار آئی ہے، اس نے وہاں کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ قدیمی مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مراکز پر آئے دن شب خون مارا جاتا ہے، مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں بی جے پی کے دہشت گردوں کی طرف سے، RSS کے دہشت گردوں کی طرف سے زعفرانی کلر کے مفلر رومال پہن کر کبھی ہماری نوجوان مسلمان بہنوں کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، اور کئی دفعہ بیچارے جو مختلف علاقوں کے اندر مسلمان رہتے ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ کوئی ایک مسلمان ان کے ہتھے چڑھتا ہے اور یہ مشتعل بلوائی ہجوم اس ایک مظلوم مسلمان کو کبھی درخت سے باندھ کر، کبھی رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر گھسیٹتے ہیں، مارتے ہیں، سریے مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، راڈ مارتے ہیں اور کئی دفعہ شہید کر دیتے ہیں۔ نریندر مودی کی اس ہندو توا سرکار میں یہ مناظر پوری دنیا بار بار دیکھ چکی ہے۔ پہلے مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اقدامات کیے گئے، اب باقاعدہ نریندر مودی کی ہندو توا سرکار بی جے پی رولنگ پارٹی باقاعدہ مذاہب کے خلاف بھی برسر پیکار ہو چکی ہے۔ چنانچہ بی جے پی کی خاتون ترجمان نوپور شرما اور اسی طریقے سے ڈوئر کمار جندال نے گستاخی کا نہ صرف ارتکاب کیا بلکہ اس کے بعد اس کے اوپر ڈٹے رہنے تک کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ اس بدترین گستاخانہ ملعون اقدام، مذموم اور قبیح حرکت پر اس وقت پوری عرب دنیا شدید اضطراب اور اشتعال کی حالت میں ہے۔ پورے مسقط سلطنت عمان کے اندر شیخ خلیلی کی طرف سے، جو وہاں کے مفتی اعظم ہیں، ان کی طرف سے اس پر مذمتی بیان اور اپیل آئی ہے باقاعدہ ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ قطر سراپا احتجاج ہے، کویت سراپا احتجاج ہے، سعودی عرب کے حکمرانوں نے اس پر احتجاج کیا، ایران میں احتجاج ہوا، کئی عرب ممالک کے عوام نکل آئے ہیں اور وہ مختلف ریسٹورنٹ سے، مختلف اسٹوروں سے، مختلف شاپس سے، مختلف دکانوں سے ہندوستان کی مصنوعات کو باہر نکالنے پر اصرار کر رہے ہیں اور باہر پھینک رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ لیکن یہاں دو تین اہم ترین پوائنٹ ہیں اور ان نکات کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کا رد عمل ناکافی ہے۔ صرف اور صرف ترجمان کا آ جانا اور مختصر سا رد عمل دے دینا یہ کافی نہیں ہے، مؤثر، سخت اور ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ مستحسن ہے، کرنے کا کام یہ ہے، اور خدا توفیق دے ہماری پوری دنیا کی مسلم حکومتوں اور مسلم حکمرانوں اور مسلم افواج کو، پوری دنیا کی جتنی مسلم افواج ہیں وہ فوجیں کن کی ہیں؟ کیا وہ مسلمان فوجیں نہیں ہیں؟ یقیناً وہ مسلمان فوجیں ہیں، اور یقیناً ان افواج کے اندر رہنے والا ایک ایک فوجی اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور نوکر سمجھتا ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، میں اور آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال، اپنی آبرو، اپنی آل اولاد، اپنے آبا و اجداد، اپنے خاندان اور اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں سے مقدم نہ سمجھیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی عقیدت کا معاملہ۔ ہندوستان کی ہندو توا مودی سرکار کو ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے بھی یہ اہم ترین نقطہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق ہماری جانوں سے زیادہ مقدم ہے۔ چنانچہ 1.5-2 ارب مسلمانوں کو اجتماعی طور پر گالی دے دی جائے وہ بھی ناقابل برداشت ہے کہ کیوں کسی مذہب کے ماننے والوں کی گستاخی یا ان کو ہرزہ سرائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے 2 ارب مسلمانوں کی جانیں ختم کر دینا
ایک مسلمان کی نظر میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا جرم ہے۔ یہ جرم اور اس کا ارتکاب روئے زمین پر امت مسلمہ ملت اسلامیہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ اور دکھ اور تکلیف اور صدمے کا مقام یہ ہے کہ اس ملعون ہندو بی جے پی کی ترجمان خاتون نے، نورپور شرما نے، نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس میں بھی گستاخی کی ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور اگلا جملہ وازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور ہماری یہ جسمانی والی مائیں نہیں، ان تمام دنیا کی کروڑوں اربوں مائیں، ساری کی ساری مائیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے نالین کے خاک پر قربان۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے۔ تو اس توہین رسالت پر مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے، ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، اور آج اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اپنا رد عمل دیا اس بھرپور اچھے رد عمل کے اندر انہیں ایک نقطہ بڑا اچھا بیان کیا، اور وہ یہ کہ صرف اور صرف اس بی جے پی کی خاتون کو پارٹی کی ترجمانی یا عہدے سے برطرف کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر نریندر مودی کا رد عمل دینے سے گریز کرنا اس گستاخی اور توہین رسالت میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، وہاں کے دینی اداروں کو کھڑا ہونا چاہیے، تمام مسالک کے مسلمانوں کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کھڑے ہو کر کے وہاں کے کاروبار حکومت کو جام کر دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور حکومت پاکستان، فارن افیئر، خاص طور پر جو ان معاملات کے اندر اور باہر کے معاملات کے اندر جو رول پلے کرنے والا محکمہ اور ادارہ ہوتا ہے وہ وزارت خارجہ ہے۔ تو ہماری وزارت خارجہ کو، ہماری حکومت پاکستان کو خاص طور پر اس پر سخت ترین رد عمل دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اسے مسلم قلعہ سمجھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا منبع ہے، ملجا ہے، مرکز ہے، ٹھکانہ ہے، عرب دنیا میں استراب ہے، عرب دنیا میں اشتعال ہے، وہاں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر، حکومتی اور عوامی سطح پر احتجاج ہو رہا ہے، باقاعدہ سفیروں کی احتجاجی طلبی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کے سخت اور ٹھوس اقدامات ہماری حکومت پاکستان کو بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی ایک بات یہ بھی ہے، اور ہر موقع پر ہم یہ رونا روتے ہیں، پاکستان کو اسلاموفوبیا کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے آگے آنا چاہیے، عرب ممالک کو آگے آنا چاہیے، انٹرنیشنل سطح پر توہین رسالت کو دہشت گردی قرار دینے، ٹیررزم قرار دینے کا اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی کے لیے اپنی پوری محنتیں صرف کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے کیسے کیسے بڑے ادارے اور محکمے اور ممالک موجود ہیں۔ آج دبئی آنکھیں اگر دکھا دے، ترکی ہندوستان کو آنکھیں دکھا دے، انڈونیشیا اور ملیشیا آنکھیں دکھا دے، خلیجی ممالک جی سی سی اگر اپنے ورکر جو انڈین ورکرز وہاں پر ان ممالک کے اندر موجود ہیں ان کے اخراج پر اگر نظر ثانی کرنا شروع کر دے، افریقی مسلم ممالک اگر اس کے اوپر اپنا رد عمل صحیح طور پر دکھا دیں، یقیناً قطر کا آ رہا ہے، یقیناً کویت کا آ رہا ہے، عمان کا آ رہا ہے، لیکن اگر جی سی سی کی سطح پر، او آئی سی کی سطح پر، تمام کی تمام وزارت خارجہ کی سطح پر، تمام عرب لیگ کی سطح پر، اور جی سی سی خلیجی ممالک کی جو مشترکہ تنظیم ہے اس کی سطح پر اگر یہ قدم اٹھایا جائے اور سفیروں کی احتجاجی طلبی ہو اور شدید احتجاج کیا جائے، سفیروں کے اخراج پر غور کیا جائے، اور جو انڈین لاکھوں کی تعداد میں خلیجی ممالک میں، پھر ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا، افریقی مسلم ممالک اور ترقی یافتہ مسلم ممالک کے اندر جتنے انڈین ورکرز کام کرتے ہیں ان سب کی تعداد کو اگر ملایا جائے تو یہ انڈین ورکرز کی تعداد کروڑوں میں پہنچتی ہے۔ ان پر نظر ثانی کی بات
اگر حکومت ہندوستان کے سامنے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی اس متعصب ہندو توا سرکار کو یہ سارے مسلم حکمران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور انہی مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ صرف دکانوں سے چند مصنوعات کو ہٹا دینا یہ کافی نہیں ہے، اسی طرح میڈیا پر چند احتجاجی بیانات دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ یہ تمام مسلم ممالک کی افواج سخت رد عمل دیں، تمام مسلم حکومتیں انڈین سفیروں کو دیس نکالا دیں، ورنہ کم از کم احتجاجی طلبیہ اپنے وزارت خارجہ کا آفیسز کے اندر کریں۔ تیسرے نمبر پر لاکھوں نہیں کروڑوں انڈین ورکرز ان خلیجی اور عرب ممالک میں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ان اقدامات کے ذریعے سے پھر فرانس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا کہا جاتا ہے تو انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہ کیا جائے، ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیوں نہ کیا جائے۔ ہر سطح پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک وہ اس مجرمہ کو قرار واقعی سزا نہ دیں، اور توہین رسالت کے معاملے پر ہندوستان حکومت اپنی پوزیشن جب تک واضح نہ کرے، ملت اسلامیہ سے معافی نہ مانگے، مجرم کو سزا نہ دے، اس وقت تک یہ مؤثر اور ٹھوس اور سخت گیر اقدامات پوری ملت اسلامیہ کو کرنے چاہیے۔ اور وہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اور کئی اولیاء کرام بزرگان دین کا، جس دور میں مسلمان اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی پر مؤثر جواب نہ دے سکیں اور نبی کی ناموس کا تحفظ نہ کر سکیں، اس دور کے مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ جملہ لوح دل پر نقش کر لینے کے قابل ہے، اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اتفاق، اتحاد، یکجہتی عطا فرمائے، اور ان جیسے توہین کے مرتکب مجرموں کے خلاف ہم سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔